بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کو نیگیٹو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس ریجن میں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ چند دن قبل لاہور میں ایک دھماکہ ہوا جس میں 3 افراد جاں بحق ہوئے اور درجن بھر لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے چند ہی دن بعد 2 دن کے بعد FATF نے پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ یوں لگتا ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے، اور اس میں پاکستان کو جو 6 مزید نکات دیے گئے ہیں عمل درآمد کے لیے، ان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 سال سے 1.5 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اور اب یہ بات یقینی ہو کر رہ گئی ہے کہ پاکستان اب اس دھاگے میں پاکستان کا جو پیر ہے وہ مستقل طور پہ الجھا رہے گا۔ اب پاکستان کو بھی شاید اپنی کارکردگی اس تندہی کے ساتھ اور اس تیزی کے ساتھ، اس وفا شعاری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ شاید پورا کرنے میں اتنی دلچسپی نہ ہو کہ جتنی وہ پہلے اس گرے لسٹ سے دوبارہ وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے دکھا رہا تھا، اور جتنی دلچسپی وہ پہلے شو کر رہا تھا۔ اب پرانی 26 نکات پر عمل کرنے کا جو پرانی کارکردگی تھی، جس میں صرف ایک نقطہ رہ گیا تھا، 27واں نقطہ تھا، اور اس 27ویں نقطے کے مزید 6 نکات نکال کر FATF نے ڈو مور کی ایک اور فہرست پاکستان کو تھمائی۔ تو اس پہ محسن نقوی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ یہ شرط الفت بھی عجب ہے محسن، میں پورا اترتا ہوں وہ معیار بدل دیتا ہے۔ تو یہ اس اب ایک کھیل ہے، ایک طویل اننگز ہے، ایک لمبا ایک سفر ہے، یہ چلتا رہے گا، چونکہ بہرحال دنیا میں کچھ فیصلے ہو رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، اپنے اپنے مقامات کا تعین کیا جا رہا ہے، کچھ کیا گیا ہے، کچھ ابھی ہونا باقی ہے۔ تو اس میں اب یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ جاری رہے گی۔ لاہور دھماکے کے بعد FATF کا یہ اجلاس ہوا اور ایک فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جموں میں اتوار کے روز جموں میں ایک بہت اہم اور حساس انسٹالیشن پہ 2 ڈرون حملے ہوئے، مواد گرایا گیا بارودی، اور یہ جو حملہ ہے یہ ایئر فورس کے اسٹیشن پر ہوا جموں میں، جو ٹیکنیکل کام کرتا ہے، جہاں ہیلی کاپٹر کھڑے تھے اور کام ہو رہا تھا، اور یہ جو بارڈر ہے انٹرنیشنل یا LAC لائن آف جو ورکنگ باؤنڈری ہے، یہ اس سے 14-15 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ صبح کے وقت اچانک جو ہے اس اسٹیشن پر 2 حملے ہوئے، جس میں کچھ لوگ معمولی طور پر 2 افراد معمولی طور پر زخمی ہوئے، اور جو تصاویر آئیں اس میں ایک چھت پھاڑ کے ایک جو بھی ہے بم ہے یا دستی بم ہے جو بھی ہے وہ گرا ہے نیچے۔ تو اس کے بعد جو ایک فوراً شروع ہوا ایک سلسلہ کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ کیا ہے، تو ایک پوری کہانی سامنے آنے لگ گئی بھارت کے میڈیا میں، اور کہا یہ گیا کہ کسی ابھی تحقیقات ہونا باقی تھی کہ یہ جو کارروائی ہے یہ لشکر طیبہ نے کی ہے اور جیش محمد نے کی ہے، اور پہلے بھی یہ تنظیمیں جو ہیں یہ کشمیر میں ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے ڈرونز کا استعمال کرتی رہی ہیں۔ اور کچھ دن پہلے کہا گیا کہ جو ایک نیوز 18 ہے ایک چینل، اس پہ یہ ایک پوری سٹوری بریک کی گئی اور کہا گیا کہ ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں سید صلاح الدین بھی تھے، اور اس میں ذکی الرحمن لکھوی تھے لشکر طیبہ کے، اور باقی کچھ لوگ تھے جن کے نام لیے گئے ہیں، اور ایک میٹنگ تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وادی کے اندر
یا اسٹیٹ کے اندر ریاست جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں ڈرونز کے ذریعے اسلحہ پہنچانا ہے، اور اب اس پہ یہ اس کی ایک ریہرسل ہے، اس پہ ایک عمل ہو رہا ہے۔ گویا کہ لاہور دھماکے کے بعد اور جموں کے اس نئی طرح کے ایک حملے کے بعد جو ایک جدت کا اور ایک سوفسٹیکیشن کا ایک نمونہ ہے، اس کے بعد جو شخص یاد آیا، جو شخصیت جس کا خاکہ ذہنوں میں بنا، تو وہ حافظ سعید ہیں، جو اس وقت پاکستان میں ایک عدالتی کارروائی کے نتیجے میں اس وقت اپنی جو ایک پروسیس ہے عدالت کا، اس سے گزر رہے ہیں۔ تو ہر دو دھماکوں کے بعد یہ ایک تو ان کے گھر کے قریب ہوا لاہور میں، تو یہ فیٹف کے اجلاس سے پہلے ہوا، پوری دنیا نے یہ خبر سنی اور اس پہ ڈسکشن کی، اس پہ بحث کی کہ حافظ سعید کے گھر کے قریب ہونے والا دھماکہ، جس میں بتایا گیا کہ ان کا ایک حفاظتی جو اہلکار ہے، حفاظت کرنے والا، وہ بھی اس کا نشانہ بنا، تو کسی نہ کسی بہانے فیٹف کے اجلاس سے پہلے حافظ سعید کا جو سراپا ہے، جو منظر ہے، جو ان کا ایک سکیچ ہے، وہ دنیا کی نظروں میں دوبارہ آیا۔ اور اب جو یہ دھماکہ ہوا، اس کے بعد بھی جموں میں، تو اس کے تانے بانے بھی جب بنے جانے لگے تو اس میں جو تصویر اور جو خاکہ بنا فیٹف کے اجلاس کے بعد، وہ پھر حافظ محمد سعید کا تھا، کیونکہ ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ ان کا سکیچ سامنے آتا ہے تو وابستہ تیری یاد سے کچھ تلخیاں بھی تھیں، اچھا ہوا کہ تو نے فراموش کر دیا۔ تو جب بھی حافظ سعید کا نام آتا ہے تو پھر بہت سی تلخ یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں، زندہ ہو جاتی ہیں، امریکنز کی، انڈینز کی، یورپ اور مغرب کی۔ تو اس حوالے سے ان کو خبروں میں زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ایک اس کا سارا یہ پہلو تھا۔ دوسرا یہ کہ جو 5 اگست کے بعد جو بالکل ہی تانا بانا تھا، سٹیٹس کو تھا اس ریجن کا، وہ ٹوٹ کر رہ گیا ہے، کیونکہ کشیدگی صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہی نہیں ہے۔ اس 5 اگست کے فیصلے نے کشیدگی کو چین اور بھارت کے درمیان بھی بڑھا دیا ہے۔